دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو معاذ اسلام کا سلام۔ دوستو، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا خالق و مالک صرف ایک ہی ہے، اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ لیکن اگر کوئی بدبخت خدائی دعویٰ کرے تو اللہ پاک قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک سب کچھ معاف فرما سکتا ہے، پر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ بے شک اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو نعوذ باللہ ایسے ملعونوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا۔ سو لیٹس بگن دی ویڈیو۔ نمرود اسلامی تاریخ میں یہ وہ ظالم اور جاہل بادشاہ تھا جس نے نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کیا تھا۔ یہ لوگوں کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم کرتا، اور جو شخص نمرود کی اطاعت نہیں کرتا وہ اسے مروا دیتا۔ ایک دفعہ اس کے درباریوں نے کہا کہ ایک نوجوان تمہاری اطاعت نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی تمہاری اطاعت کرنے سے روکتا ہے۔ تو پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور پوچھا کہ تم میری اطاعت کرنے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے اس کی روح ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے قبض کروا لے۔ لیکن اس بے وقوف بادشاہ نے تکبر کے نشے میں کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو رہا کر دیا اور ایک بے قصور آدمی کی گردن الگ کروا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو بولو، آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنی سب سے چھوٹی مخلوق مچھر کے ذریعے اس کے درباریوں اور بادشاہت کا خاتمہ کیا، اور ایک مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ اب جو درباری اس کی عبادت اور اطاعت کیا کرتے تھے، اب وہی ان کو سر پر چپل مارنے کا حکم دیتا۔ ایسا عمل کرنے سے نمرود کو دماغی سکون حاصل ہوتا۔ اللہ پاک نے اس ملعون کو اپنی ادنا مخلوق کے ذریعے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں اگر فرعون کو دنیا کا بدبخت انسان کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ملعون انسان مصر کا بادشاہ تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا کہ اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ یہ لوگوں پر بے انتہا ظلم کرتا، ایون ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد کا قتل کروا دیتا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا۔ جو لوگ فرعون کا حکم ماننے سے انکار کرتے وہ ان کا بھی قتل کروا دیتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند کر دے، ورنہ اللہ پاک کا عذاب تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر کر رکھ دے گا۔ جس پر فرعون ہنس کر کہنے لگا، میں کسی رب کا حکم کیوں مانوں، یہاں کا خدا میں ہوں۔ خیر، اللہ کا حکم سنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے سے نکلا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل میں آگے بڑھو، اور دریائے نیل میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے راستہ بنا ڈالا۔ اور جب فرعون نے دریائے نیل میں راستہ بنا دیکھا اور آگے سفر کرنے کی غرض سے بڑھا تو اللہ پاک نے اسے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ ویسے تو فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کی ڈیڈ باڈی کو محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس ملعون انسان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی فرعون ملعون کی ممی ایجپٹ میوزیم میں موجود ہے۔ تھامس اینڈریوز۔ دوستو، یہ جو شخص آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کمبخت انسان نے اللہ پاک سے اعلانیہ جنگ کی تھی۔ اصل میں یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا۔ نو ڈاؤٹ یہ اپنی فیلڈ شپ بلڈنگ میں بہت ہی ایکسپرٹ تھا۔ دوستو، ہم سب نے ٹائٹینک شپ کے بارے میں تو سنا ہی ہے، جو اس ملعون انسان کی ایجاد تھی۔ اس شپ میں تھامس نے دنیا کی ہر فیسلٹی پرووائڈ کی تھی اور اپنی عقل کے حساب سے بہت ہی سیکیور بنایا تھا۔ اور اسی تکبر کے نشے میں جب ایک جرنلسٹ نے اس سے سوال کیا کہ یہ ٹائٹینک شپ کتنا محفوظ ہے تو معاذ اللہ اس نے آئرونک ٹون میں جواب دیا تھا، ناٹ ایون گاڈ کین سنک اٹ، یعنی اگر خدا بھی چاہے تو وہ بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا۔ اور جب 1912 میں ٹائٹینک شپ پہلی بار اپنے سمندری سفر پر نکلا تو پہلے ہی سفر میں 15 اپریل 1912 کو نارتھ اٹلانٹک اوشن میں موجود ایک آئس برگ سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس جہاز میں ویسے تو 2240 افراد سوار تھے، لیکن صرف 706 افراد کی جان بچ سکی۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس بدبخت کی ڈیڈ باڈی ریکور کرنے میں بھی دنیا ناکام رہی، یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے اسے زمین پر کوئی جگہ نہیں دی۔ نکو ولاگز۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ولاگز لور ہوں گے جو بہت ہی شوق سے ولاگز دیکھتے ہیں، جہاں آپ کا کوئی بھی فیوریٹ شخص ویڈیوز بناتا ہے جس میں اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو انٹرٹین کرتا ہے۔ لیکن کچھ ولاگرز فیم حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں تک انہیں شاید نہیں جانا چاہیے،
اور یہ جو شخص آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام نکو ہے۔ یہ لڑکا یوٹیوب پر ولاگز بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے جس کے ذریعے اس کے چاہنے والے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چلیں یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن فیم کے گھمنڈ میں اس نے اللہ پاک سے جنگ کر لی اور اپنے ولاگز کے ذریعے قبر کے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہا کہ مسلمان مرنے کے بعد قبر میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ہندو فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اس ملعون انسان نے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا۔ اس شخص نے اپنے ولاگ میں دکھایا کہ اس نے ضرورت کی ساری اشیاء رکھ لیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ قبر میں جا کر خوب مستی کرنے لگا کہ اللہ پاک نے تیز طوفانی بارش اور ہواؤں کا سلسلہ شروع کر دیا جس سے اس کی بنائی ہوئی قبر میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور یہ بال بال موت کے منہ سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ بے شک موت اور زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ پاک نے اسے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ پاک کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں ان سب کے لیے ایک زندہ مثال قائم کی ہے۔ اوشین گیٹ دوستو، آپ سب نے 18 جون 2023 کو ہونے والے واقعے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ ایک ٹائٹن نامی سب مرین جو کہ ٹورزم کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ سب مرین لوگوں کو سمندر کے اندر کی دنیا دکھاتی ہے۔ اس سب مرین میں 5 لوگوں کی کیپیسٹی ہے، صرف 5 افراد ہی اس آبدوز میں سمندر کا ٹور کر سکتے ہیں۔ 18 جون 2023 کو یہ 5 افراد ٹائٹن سب مرین میں سوار ہو کر 111 سال پرانے ٹائٹینک شپ جس کے مالک نے اللہ پاک کو چیلنج کیا تھا اور اللہ پاک نے اس کے جہاز کو آئس برگ کے ذریعے ڈبو دیا۔ اس ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے یہ اوشین گیٹ کمپنی بنائی گئی تھی۔ ویسے تو ٹائٹینک جہاز کا ملبہ سمندر کے اندر 690 کلومیٹر ڈیپتھ میں موجود ہے اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس ایڈونچرس ٹریول کی ایک شخص کی فیس $2,50,000 ہے۔ اینی وے، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اوشین گیٹ کے مالک نے بھی کچھ ایسے الفاظ کہے تھے کہ یہ سب مرین ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس سب مرین کو کوئی بھی طاقت نہیں ڈبو سکتی، اور اسی ٹائپ کی ورڈنگ ٹائٹینک کے چیف ڈیزائنر نے کی تھی اور پھر جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آئی جی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔